کیا قرض واپس کرنے میں تاخیر کرنا گناہ ہے؟ اگر قرض لینے والے کے پاس واپس لوٹانے کے لیے پیسہ نہ ہو تو کیا کیا جائے، اور سود اور دوسرے حرام کاموں سے کیسے بچا جائے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 اور 281 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 280 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے کچھ مدت تک مہلت دو، اور وہ ادائیگی کرنے کے قابل نہ ہو تو اگر اسے بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کے نتائج کو جانتے ہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس نکتے کی یاد دہانی بہت ضروری ہے کہ اگرچہ اس آیت میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ مقروض کو مہلت دینی چاہیے، لیکن مقروض کو بھی اس رعایت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہ کسی معقول عذر کے بغیر قرضے کی ادائیگی میں تاخیر کرے، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو لوگ کسی معقول عذر کے بغیر اپنے ذمہ واجب الادا قرض کو ادا نہیں کرتے، ان کے نام چوری کا گناہ لکھا جاتا ہے، جیسے مقروض کو مہلت دینے والے کے لیے شہید کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مہلت دینے والے قرض خواہ کے حساب میں اس رقم کے برابر صدقے کا ثواب بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ جتنی مرتبہ وہ مہلت دے گا اتنی مرتبہ صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تفسیر برہان۔ نادار مقروض افراد کو معاف کرنا اور مہلت دینا آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ شاید آئندہ تمہارے لیے بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں۔ مال و دولت کا معاملہ بھلایا جا سکتا ہے، لیکن کسی نادار فرد کو معاف کرنا نہیں بھلایا جا سکتا۔ کسی محروم غریب و نادار کا دل جیتنا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہر قسم کے فائدے سے بہتر ہے۔ فقہی احکام کے مطابق کسی نادار مقروض کو قید کرنا ممنوع ہے، اور بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ اگر مقروض انسان صحیح معنوں میں ادائیگی کے قابل نہیں ہے تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کرے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام پسے ہوئے غریب افراد کی حمایت کرتا ہے۔ نمبر 2، غریب و نادار افراد سے صرف یہی نہیں کہ سود نہ لو بلکہ اصل سرمایہ یا رقم بھی واپس لینے میں نرم رویہ رکھو۔ نمبر 3، اصل مال کے واپس کرنے کی مدت کا انحصار مقروض کی طاقت و وسعت پر ہے۔ نمبر 4، ایسے مقروض فرد کو قرض کی واپسی کے لیے مجبور کرنا جو قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 5، نادار مقروض کو معاف کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 6، اسلام کے اقتصادی و حقوقی نظام میں اخلاقیات کا گہرا عمل دخل ہے۔ بے شک قرض واپس لینا ایک حق ہے، لیکن مہلت دینے یا نہ دے پانے والے کو معاف کر دینے کے بارے میں بھی مقروض شخص کے حالات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، انسان کی محدودیت اور دولت سے محبت انسان کو اقدار کی حقیقت اور کمالات تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم خدا کے حضور لوٹائے جاؤ گے، ہر شخص نے جو کمایا ہوگا کسی کمی بیشی کے بغیر وہ اسے وہاں حاصل کر لے گا، اور ایسے لوگوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ یہ آیت سود کی آیتوں کے سلسلے میں آخری آیت ہے، جس میں تمام مسائل کو خلاصے اور عمومی تنبیہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ تفسیر کشاف، المیزان، مجمع البیان، تفسیر فخر رازی اور البرہان وغیرہ میں ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حکم کے مطابق اسے اس مقام پر لکھا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے 21 روز بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 281 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت ایک اہم دن ہے۔ یومن پر تنوین اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2، سود لینا اور دنیا حاصل کر لینا آسان اور عارضی ہے، جو چیز باقی رہنے والی اور ابدی ہے وہ قیامت ہے۔ نمبر 3، تقوی اور قیامت کی یاد سود اور دیگر محرمات سے دور رہنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 4، اسلام کے اقتصادی نظام کے صحیح نفاذ میں لوگوں کے ایمان اور تقوی کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ نمبر 5، دنیا کے معاملات میں کمی بیشی کا امکان ہے، لیکن خدا کے ساتھ معاملے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، انعام اور جزا کا معیار عمل ہے، آرزو نہیں ہے۔ نمبر 7، اپنے انفاق کرنے اور سودی منافع کے حاصل نہ کرنے پر پریشان نہ ہو، کیونکہ تمہارے نیک اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ بغیر کسی عذر کے قرض کو واپس کرنے میں تاخیر کرنے والے کے نام چوری کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ قرض لینے والے کے پاس اگر واپس لوٹانے کے لیے پیسہ نہ ہو تو اسے مہلت دینی چاہیے، اور مہلت دینے والے کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔ اور تقوی اور قیامت کی یاد سود اور دیگر محرمات سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔